بہت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز ملک میں ایک چھوٹی سی بستی ہوتی تھی۔ یہ بستی جنگل کے بیچ میں تھی، جہاں ہر رات چاندنی ایک جادو سا بکھر دیتی تھی۔ مگر اس بستی کے لوگ ایک عجیب سی مصیبت کا شکار تھے۔ ہر پرانے بزرگ کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں ایک روشنی سی چمکتی پری رہتی ہے، جو صرف چاندنی راتوں میں نظر آتی ہے۔ اس بستی کا ایک جوان جکا ارہم ہمیشہ اس کہانی کو ایک افسانہ سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پریاں صرف کتابوں میں ہوتی ہیں، اصل دنیا میں نہیں۔ مگر ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا، اگر یہ صرف ایک افسانہ ہوتا تو ہر چاندنی رات کسی نہ کسی شخص کی آواز کیوں سنائی دیتی؟ ارحم نے اس بات کا مذاق بنایا، مگر اندر ہی اندر اسے تجسس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے۔ الفاق چاندنی رات کا واقعہ۔ الفاق رات جب چاند پوری طرح چمک رہا تھا، ارحم اپنی لکڑی کی تلوار لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ سب کچھ پراسرار تھا۔ پیڑوں کی شاخیں ہلکی ہوا میں ہل رہی تھیں اور ہر طرف ایک عجیب سی روشنی تھی۔ جب ارحم ایک گہرے تالاب کے قریب پہنچا تو اسے سامنے پانی کے اوپر ایک چمکتی ہوئی تصویر نظر آئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، بہت حسین، روشنی سے بھرپور۔ اس کے سفید پر چمک رہے تھے اور اس کے بالوں سے چاند کی روشنی ٹپک رہی تھی۔ ارحم نے حیرت سے کہا، تم کون ہو؟ لڑک نے مسکرا کر کہا، میں چاندنی ہوں، یہ جنگل میرا گھر ہے۔ ارحم نے کہا، مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں اصل میں ایک پری رہتی ہے۔ چاندن نے کہا، کیونکہ جو مجھ پر یقین نہیں کرتا میں اسے کبھی نظر نہیں آتی۔ ارحم اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ چاندنی اسے جنگل کے گہرے راز دکھانے لگی۔ اس نے ارحم کو ایک ایسی ندی دکھائی جو روشنی سے بھرپور تھی، ایک ایسے درخت کا بتایا جو صرف چاندنی میں بولتا تھا، اور ایک ایسے پہاڑوں کی کہانی سنائی جو صرف رات کے وقت ہلتے تھے۔ لیکن ایک راز اور بھی تھا۔ جب ارحم نے چاندنی سے پوچھا کہ وہ صرف چاندنی راتوں میں کیوں آتی ہے تو چاندنی اداس ہو گئی۔ اس نے کہا، میں صرف تب تک یہاں ہوں جب تک کوئی مجھے یاد رکھتا ہے۔ لوگ مجھے بھول رہے ہیں، اور اگر ایک دن سب مجھے بھول گئے تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ارحم اس بات سے دکھی ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چاندنی کی کہانی سب کو سنائے گا تاکہ لوگ اسے کبھی نہ بھولیں۔ اور پھر اس رات کے بعد ارحم ہر جگہ چاندنی کی کہانی سناتا رہا۔ لوگ پہلے ہنسے، پھر سوچنے لگے۔ دھیرے دھیرے لوگ چاندنی راتوں میں جنگل جانے لگے، اور کچھ لوگوں نے بھی چاندنی کو دیکھ لیا۔ اب چاندنی کی روشنی اور تیز ہو گئی تھی، اور جنگل ایک دفعہ پھر جادو سے بھر گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ اگر آپ چاندنی رات میں کسی گہرے جنگل میں جائیں اور آنکھیں بند کر کے اس پری کو یاد کریں تو شاید اب بھی چاندنی کی روشنی دیکھ سکیں۔ چندنی کی واپسی، حصہ 2۔ ارحم کی کہانی سب لوگوں نے سن لی تھی۔ اب ہر چندنی رات بستی کے کچھ لوگ جنگل میں جاتے، طلب کے پاس کھڑے ہوتے اور چندنی کی روشنی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن چندنی صرف کچھ لوگوں کو ہی نظر آتی تھی، صرف ان لوگوں کو جو اس پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن ایک دن بستی میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ یہ لوگ نئے شہر سے آئے تھے، جہاں لوگ صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے ارحم اور دوسرے لوگوں کا مذاق اڑایا۔ ایک پری، کیا تم اب بھی بچوں والی کہانیوں پر یقین کرتے ہو؟ آہستہ آہستہ بستی کے لوگ بھی اپنی پرانی کہانیوں کو بھولنے لگے۔ کوئی بھی چاندنی رات کو جنگل نہیں جاتا تھا۔ سب نے سوچنا چھوڑ دیا کہ چاندنی اصل میں وجود رکھتی تھی۔ اور پھر ایک رات آئی، بہت اندھیری رات۔ چاند ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا، مگر اس کی روشنی بجھی بجھی سی تھی۔ جنگل بھی عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی اسے تھوڑا تھوڑا مٹا رہا ہو۔ ارحم نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ فوراً تالاب کے پاس گیا، لیکن چاندنی وہاں نہیں تھی۔ تالاب کا پانی بھی سفید روشنی کی جگہ کالا ہو چکا تھا۔ ارحم کے دل میں ایک اجنبی سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے سوچا، کیا لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے چاندنی ہمیشہ کے لیے چلی گئی؟ الفاق نیا راز۔ ارحم نے جنگل کی گہرائیوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف ہوا کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبے ایک عجیب سی روشنی دور نظر آئی۔ ارحم تیز تیز چلا اور جب اس جگہ پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ چاندن ایک بڑے سے پتھر کے سامنے بیٹھی تھی۔
مگر اس کی روشنی کمزور ہو گئی تھی اور اس کے پروں سے نور دھندلا ہو رہا تھا۔ وہ اداس تھی جیسے کوئی بہت دکھ میں ہو۔ چاندنی، ارہم نے چیخ مار کر کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ چاندن نے دھیرے سے آنکھیں اٹھائیں۔ میں کمزور ہو رہی ہوں ارہم۔ لوگ مجھے بھول رہے ہیں۔ جو پری لوگوں کے یقین سے زندہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی یقین نہ کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہے۔ ارحم نے سوچا، یہ سب اس نئے بستی والوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر لوگ واپس چاندنی پر یقین کر لیں تو شاید وہ پھر سے روشن ہو سکے۔ اخر کوشش۔ ارحم فوراً بستی کی طرف بھاگا۔ اس نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہر شخص کو جگایا، مگر لوگ ہنس رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن تبھی ایک چھوٹی سی لڑکی نور سامنے سے آئی۔ میں تمہاری کہانی سنوں گی ارحم بھائی، اس نے کہا۔ ارحم کو ایک امید ملی۔ اس نے نور کو چاندنی کی ساری کہانی سنائی۔ نور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے اس پر یقین ہے۔ وہ دونوں جنگل کی طرف بھاگے۔ نور اپنے ساتھ اور بھی 2-3 بچوں کو لے آئی۔ جب وہ لوگ تالاب کے پاس پہنچے تو چاندنی اب بھی وہاں تھی، لیکن اس کی روشنی اور زیادہ کم ہو گئی تھی۔ نور اور دوسرے بچوں نے مل کر دعا کی، اور پھر الفاق دم تالاب چمکنے لگا۔ چاندنی کی روشنی واپس آنے لگی۔ اس کے پر ایک بار پھر چمکنے لگے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ارحم کی طرف دیکھا۔ شکریہ ارحم، تم نے مجھے ایک دفعہ پھر یاد دلایا کہ جب تک صرف ایک شخص بھی یقین کرے، جادو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس رات کے بعد چاندنی کی روشنی کبھی نہیں بجھی۔ ہر چاندنی رات جو بھی یقین کرتا تھا اسے جنگل میں ایک چمکتی ہوئی پری نظر آتی تھی۔ اور آج بھی اگر آپ چاندنی رات میں کسی گہرے جنگل میں جائیں اور دل سے یقین کریں، شاید اب بھی چاندنی کی روشنی دیکھ سکیں۔ چندنی کا سب سے بڑا امتحان، حصہ 3۔ بہت سالوں تک چندنی کی روشنی طلب کے اطراف چمکتی رہی ہے۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے تھے انہیں ہر چندنی رات ایک جادو کا احساس ہوتا۔ ارحم اور نور اس کہانی کو نئے لوگوں تک پھیلاتے رہے تھے تاکہ چندنی کبھی کمزور نہ ہو۔ لیکن ایک دن ایک بہت بڑی مصیبت بستی پر ٹوٹ پڑی۔ الفاق اجنبی کا آنا۔ شہر سے ایک امیر اور طاقتور آدمی مالک کبیر بستی میں آیا۔ اس نے سنا تھا کہ اس جنگل میں کوئی عجیب سی روشنی ہوتی ہے، مگر وہ اس روشنی کو صرف ایک جادو کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، یہ صرف ایک قصے کہانی ہے۔ اگر یہ روشنی اصل ہے تو مجھے اسے پکڑ لینا چاہیے۔ اس نے اپنے نوکر بھیجے جو طلب تک پہنچی، لیکن جیسے ہی انہوں نے چندنی کی روشنی کو چھونے کی کوشش کی، روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ چندن نے کہا، میں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، تم مجھ کبھی پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن مالک کبیر ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ روشنی اصل ہے تو میں پورا جنگل کب دوں گا تاکہ دیکھوں کہ اس روشنی کا اصل راز کیا ہے۔ جنگل کا خوفناک دن۔ اگل صبح مک کبیر کے آدمیوں نے جنگل کاٹنا شروع کر دیا۔ پیڑ گر رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے، اور تالاب کا پانی دھندلا ہونے لگا۔ چاندنی کی روشنی بھی دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی۔ ارحم اور نور یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ نور بولی، اگر جنگل چلا گیا تو چاندنی بھی ہمیشہ کے لیے کھو جائے گی۔ ارحم نے سوچا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا فیصلہ۔ ارحم اور نور پوری بستی میں گئے۔ انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اگر ہم اب بھی چپ رہے تو چاندنی اور یہ جنگل ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ پہلی تو لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن پھر ایک ایک کر کے سب لوگ تالاب کی طرف نکل آئے۔ ہر شخص اپنے ہاتھوں میں مشل لیے ایک جنگ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ ملک کبیر حیران رہ گیا۔ تم لوگ ایک افسانے کے لیے میرے خلاف جا رہے ہو، اس نے چیخ کر کہا۔ مگر ارحم آگے بڑھا۔ یہ افسانہ نہیں، یہ یقین ہے۔ چاندنی صرف ایک پری نہیں، ایک روشنی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ سب لوگ زور سے چیخنے لگے، ہم چاندنی کو نہیں کھوئیں گے۔ چاندن جو کمزور ہو چکی تھی ایک دم چمک اٹھی۔ تالاب کا پانی ایک چمکدار لہر بن گیا، اور پورے جنگل میں ایک ایسی روشنی بکھر گئی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ملک کبیر اور اس کے آدمیوں کی آنکھیں ایک دم اندھی سی ہو گئیں۔ انہیں صرف سفید روشنی نظر آ رہی تھی۔
ڈر کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور پھر کبھی بستی کا رخ نہیں کیا۔ اخر ودا جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، چاندنی نے ارحم اور نور سے کہا، آج تم سب نے صرف مجھے نہیں اپنے یقین کو بچایا ہے۔ جب تک تمہارے دلوں میں امید ہے، میری روشنی ہمیشہ چمکتی رہے گی۔ اس دن کے بعد جنگل اور تالاب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ لوگ اب صرف چاندنی کی کہانی نہیں سنتے تھے بلکہ اسے محسوس بھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اگر اب چاندنی رات میں تالاب کے پاس جائیں، آنکھیں بند کریں اور دل سے یقین کریں تو شاید اب بھی چاندنی کی روشنی محسوس کر سکی۔ چندن کی آخری آزمائش حصہ 4۔ بہت سال گزر گئے، ارحم اور نور بڑی ہو گئے، مگر ان کا یقین ہمیشہ مضبوط رہا۔ بستی کے نئے لوگ بھی چندنی کی کہانی سنتے اور ہر چندنی رات طلب پر جا کر اس کی روشنی محسوس کرتے۔ لیکن پھر ایک دن ایک نیا خطرہ بستی پر چھا گیا، روشن کا گم ہو جانا۔ الفاق رات جب چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، لوگ طلب پر پہنچے مگر چندنی کہیں نظر نہیں آئی۔ طلب کا پانی بھی پہلے جیسا چمک نہیں رہا تھا، ہر طرف ایک عجیب سی اداسی تھی۔ نور نے پانی کو چھیو کر دیکھا، وہ بالکل ندا اور بے جان لگ رہا تھا۔ ارحم نے چاند کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ اس رات کچھ الگ تھے۔ پیر ایک باڑھی عورت دادی صفیہ آگے بڈھی اور دھیرے سے بولی، کیا تم لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا یہ صرف ایک رات کی بات نہیں، چندنی واقعی ختم ہو رہی ہے؟ سب لوگ حیران رہ گئے، مگر کیوں؟ نور نے پوچھا۔ داد صفیہ نے ایک گہری سانس لی، جب کوئی روشنی چھپ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا اندھیرا اسے دبا رہا ہے، چاندنی کو کوئی ایسی چیز روکنے کی کوشش کر رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اندھیری کا سایہ۔ ارحم اور نور نے فیصلہ کیا کہ وہ چاندنی کو ڈھونڈیں گے۔ وہ دونوں تالاب کے اندر اتر گئے، مگر جیسے ہی ان کا پاؤں پانی میں پڑا، ایک ٹھنڈی لہر ان کے آس پاس لپٹ گئی۔ تالاب کا پانی ایک دم گہرا اور کالا سا محسوس ہونے لگا۔ تبھی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، بچاؤ! چاندنی کی آواز تھی۔ ارحم اور نور نے آپس میں دیکھا اور بغیر کسی سوچ کے تالاب کے اندر اور گہرا اتر گئے۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہے تھے ہر طرف صرف اندھیرا تھا، مگر پھر انہیں دور ایک روشنی کا چھوٹا سا جھلک نظر آیا، ایک چمکتا ستارہ جو دھیرے دھیرے بجھ رہا تھا۔ وہ چاندنی تھی، مگر اس کے آس پاس اندھیرے کی لہریں گھوم رہی تھیں جیسے کوئی اسے پکڑ کر لے جا رہا ہو۔ وہ چاندنی تھی، مگر اس کے آس پاس اندھیرے کی لہریں گھوم رہی تھیں جیسے کوئی اسے پکڑ کر لے جا رہا ہو۔ سب سے مشکل فیصلہ۔ وہ چاندنی تھی، مگر اس کے آس پاس اندھیرے کی لہریں گردش کر رہی تھیں جیسے کوئی اسے قابو میں لے رہا ہو۔ نور نے چیخ کر کہا، چاندنی، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ چاندن نے کمزور سی آواز میں کہا، میں ایک نئی طاقت کے قبضے میں ہوں، یہ اندھیرا مجھے روشنی بننے نہیں دے رہے۔ ارحم نے اس اندھیرے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دل کی ساری ہمت جمع کی اور کہا، چاندنی صرف ایک پری نہیں، ایک امید ہے، اور امید کو کوئی اندھیرا مٹا نہیں سکتا۔ جی ہی اس نے یہ کہا، تالاب کا پانی زور سے لہرانے لگا۔ نور نے اپنے ہاتھ چاند کی روشنی کی طرف الفاٹئی اور کہا، اگر ہم سب چاندنی پر یقین رکھتے ہیں تو اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اوپر بستی کے لوگ تالاب کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ جب انہیں نور کی آواز سنائی دی تو سب نے اپنے ہاتھ الفاٹئی اور زور سے پکارنے لگے، چاندن کبھی نہیں بجھے گی۔ اور پھر اچانک تالاب کے اندر ایک زوردار لہر الفاٹے، اندھیرا لرزنے لگا، اور پھر ایک تیز دھوپ جیسی چمک تالاب سے نکل کر آسمان تک پہنچ گئی۔ اندھیرا چھٹ گیا، چاندنی ایک بار پھر اپنی روشنی کے ساتھ واپس آ گئی۔ الفاس نے ارحم اور نور کو دیکھا اور مسکرائی، تم لوگوں نے پھر مجھے بچا لیا۔ جب تک تمہارے دلوں میں روشنی ہے تب تک کوئی اندھیرا مجھے ختم نہیں کر سکتا۔ ناصابے الفاس رات کے بعد چاندنی کی روشنی اور بھی تیز ہو گئی۔ بستی کے لوگ اور بھی زیادہ یقین رکھنے لگے کہ امید اور روشنی ہمیشہ جیتتی ہے، اور کہتے ہیں اگر آپ بھی کسی اندھیرے سے گزر رہے ہوں تو صرف ایک کام کریں، دل سے روشنی کو یاد کریں، کہ ان کے چاندنی صرف ایک پری نہیں، ایک یقین ہے۔ چاندنی اور روشنی کا آخری راز حصہ 5۔ بست میں ہر چاندنی رات ایک جادو کا احساس ہوتا تھا۔ تالاب کی چمک اور چاندنی کی روشنی ہر کسی کے دل کو روشن کرتی تھی، مگر اب ایک نئے سوال نے ارحم اور نور کو بے چین کر دیا تھا۔ چاندن اصل میں کون ہے؟ اور یہ روشنی اتنی طاقتور کیوں ہے؟ جب بھی ارحم چاندنی سے اس بارے میں پوچھتا وہ صرف مسکرا کر کہتی، جب وقت آئے گا تم خود جان لوگے۔ الفاق انوکھا مہمان۔
الفاق رات جب چاند پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، ایک اجنبی بستی میں آیا۔ اس کا نام زارون تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے بستی کے لوگوں سے کہا، میں اس روشنی کا اصل راز جاننا چاہتا ہوں۔ نور نے کہا، اگر تم یقین رکھتے ہو تو چاندنی تمہیں خود نظر آ جائے گی۔ زارون ہلکا سا مسکرایا، میں صرف روشنی نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس روشنی کی حقیقت سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ارہم اور نور کو تھوڑا عجیب لگا، مگر وہ اسے تالاب تک لے گئے۔ جب وہ تالاب کے پاس پہنچا تو ہر طرف روشنی بکھر گئی۔ چاندن تالاب کے بیچوں بیچ ہوا میں منڈلا رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر زارون پر پڑی، اس کا چہرہ پہلا جیسا نہ رہا۔ چاندن نے دھیرے سے کہا، تم واپس آ گئے؟ ارحم اور نور حیران ہو گئے۔ کیا چاندنی اور زارون ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ الفاق پرانا راز۔ زارون آگے بڑھا اور بولا، ہاں چاندنی میں واپس آ گیا ہوں، لیکن اس بار صرف تم سے ملنے نہیں، تمہیں تمہاری اصل دنیا لے جانے۔ چاندن کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ نور نے گھبرا کر پوچھا، آسب کیا ہو رہا ہے؟ زارون نے ایک گہری سانس لی اور کہا، چاندنی صرف ایک پری نہیں ہے، وہ ایک پرانی نورانی طاقت ہے جو صرف تب تک زندہ رہتی ہے جب تک لوگ اس پر یقین کرتے ہیں۔ مگر اس کی اصل جگہ یہ بستی نہیں، ایک اور دنیا ہے، روشنیوں کی ایک پرانی دنیا جہاں سے وہ کبھی بھول چکی تھی۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ چاندن نے دھیرے سے کہا، مجھے ہی اب واپس جانا ہوگا، مگر اس کی نظر ارحم اور نور پر پڑی۔ میں تم دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر تم چلی گئی تو ہماری روشنی کا کیا ہوگا؟ چاندن نے مسکرا کر کہا، جب تک تمہارے دلوں میں یقین ہے تب تک روشنی کبھی نہیں بجھے گی۔ میں صرف ایک صورت تھی، اصل روشنی تمہارے اندر ہے۔ اخر ودا۔ اس رات چاندنی کی روشنی پہلی بار اتنی تیز ہوئی کہ پورا جنگل چمک اٹھا۔ ہر شخص نے محسوس کیا کہ ان کے اندر ایک نئے نور کا احساس ہو رہا ہے۔ چاندن دھیرے دھیرے ہوا میں الفاٹنے لگی، اور پھر ایک چمکدار طریقے سے ایک روشنی بن گئی جو چاند کی روشنی میں مل گئی۔ زارون نے ارحم اور نور کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم لوگ اس روشنی کے نگہبان ہو۔ اس کا فاصلہ صرف دل کی ایک محسوسات جتنا ہے۔ جب بھی تم اسے یاد کرو گے یہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس رات کے بعد چاندنی کبھی تالاب کے پاس نظر نہ آئی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دل سے یقین کرے اور چاندنی رات میں تالاب کے پاس جائے تو ایک ہلکی سی روشنی محسوس ہوتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ چاندنی کبھی گئی ہی نہیں، بس ایک نئے انداز میں ہمیشہ کے لیے سب کے ساتھ ہے۔